حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا اطیب الریح ریح فی الارض الہند، کہ سب سے اچھی خوشبو سرزمین ہند کی ہے۔ یہ حاکم کی روایت ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کوئی بشارت رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر سعودی عرب کے مشرق میں دیکھیں نا تو 4 ملک بنتے ہیں۔ ایک تو ہندوستان بنتا ہے، مگر اس میں سے چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، سکھوں کی اکثریت ہے، مسلمان اگرچہ 20 کروڑ ہیں مگر وہ ان میں تحلیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ ہر معاملہ وہاں ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے، تو ہندوستان تو آپ ایک طرف کر دیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ملک ہے ایران۔ ایران میں شیعوں نے ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کہ وہ شیعت کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، لہذا وہ بھی آؤٹ آف کویسچن ہو گیا۔ اب باقی 2 ملک رہ جاتے ہیں، ایک پاکستان اور ایک افغانستان۔ ان دونوں میں اہل سنت والجماعت لوگ موجود ہیں اور دین کی محبت والے اور دین پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو جو ٹھنڈی ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، وہ پاکستان اور افغانستان اس علاقے سے آ رہی تھی۔ ویسے بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا تو 2 پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ایک ہے کوہ ہمالیہ اور ایک ہے کوہ ہندو کش۔ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر ایک مثلث بنتی ہے۔ اس مثلث کو اس زمانے میں وادی سندھ کہا جاتا تھا۔ اگر ایگزیکٹ جگہ دیکھنی ہو تو جیسے ہمارے ہاں مالاکنڈ کے پہاڑ ہیں نا، وہ بالکل اسی کے اندر آتے ہیں۔ تو گویا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کا کیا مطلب کہ یہاں سے دین کی محنت اٹھے گی اور بالآخر پوری دنیا کے اندر دین پھیلنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے میں تھے۔ دارالعلوم دیوبند جیسی دینی درسگاہیں اسی علاقے میں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ جیسی شخصیت اسی علاقے میں، اسی علاقے میں تحریک خلافت اٹھی اور اسی علاقے میں تحریک ریشمی رومال بھی اٹھی۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ کی والدہ وہ بہت نیکی والی تھی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مائیں ایمان میں اتنی کامل ہوتی تھیں کہ وہ اپنے جوان بیٹوں کو خود کہتی تھیں، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شوکت علی دونوں بھائی تھے۔ انہوں نے خلافت کے بارے میں خوب کام کیا اور انگریز سے آزادی پانے کے لیے خوب کام کیا۔ تو فرنگی نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے نا تو ہم تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ جب فرنگی نے دھمکی دی تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ دبے نہیں، بلکہ انہوں نے تاریخی اشعار لکھے۔ انہوں نے فرمایا، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ یوں ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی مہکش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کیا خوبصورت اشعار کہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صاحب نے ارشاد فرمایا، یخرج ناس من المشرق
فیوتئون للمہدی کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی راہ کو ہموار کریں گے۔ اب سعودی عرب کے مشرق میں تو ہمارا ملک بنتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کو ہم وادی سندھ کہتے تھے نا پرانا، وہاں سے لوگ اٹھیں گے، یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ بنتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کریں گے۔